السلام علیکم دوستو۔ چین ایک عظیم قوم ہے جو صدیوں قبل بھی طاقت اور فن کا گہوارہ رہا ہے۔ تقریباً 2250 سال پرانا تعمیر کیا ہوا دیوار چین آج بھی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے چین کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ چین کے دشمن اس زمانے میں تاتار ہوا کرتے تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیانگ سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1500 میل ہے اور یہ 20 سے لے کر تقریباً 30 فٹ تک اونچی ہے۔ چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 200 گز کے فاصلے پر پہرہ داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اس دیوار کے اوپر تقریباً 25,000 چوکیاں قائم کی گئی۔ ان چوکیوں کی مدد سے حملہ کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی تھی۔ دیوار چین کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا۔ بعض کتابوں میں یہ تقریباً 2000 سال بھی بتایا گیا ہے۔ دراصل اس دیوار کی تعمیر منگول حملوں سے بچنے کے لیے کی گئی تھی، جس کا آغاز 206 قبل مسیح میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے، لیکن اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ اس دوران دنیا وقت کو ایک نئے پیمانے سے ناپنے لگی، یعنی کہ بعد از مسیح سے۔ سن 1368 میں چین میں منگ خانوادے کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن دیوار چین کی تعمیر ابھی بھی جاری تھی۔ آخر اس کے لگ بھگ 250 سال بعد اسی خانوادے کے ایک بادشاہ کے دور میں دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ 1644 کا سال تھا۔ موجودہ دیوار چین کا 90% حصہ اسی خاندان کے دور میں مکمل ہوا۔ دیوار چین کی تعمیر کے دوران اس کے اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا آٹا استعمال کیا گیا۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملوں سے محفوظ کر لیا۔ آرکیالوجیکل سروے کے حالیہ سروے کے مطابق مجموعی طور پر عظیم دیوار اپنی تمام شاخوں سمیت 8851 کلومیٹر تک پھیلی ہے۔ منگول خاندان کی حفاظت کے لیے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ اس دیوار پر مقرر ہوا کرتے تھے۔ 2007 میں ہونے والے بین الاقوامی سروے میں اسے دنیا کے 7 عجائبات میں منتخب کیا گیا۔ چین جانے والے سیاحوں کے لیے دیوار چین کو دیکھنا ناگزیر ہوتا ہے، جہاں ہر سال دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس عظیم دیوار کا تقریباً 30% حصہ وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو چکا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق اس دیوار کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے دیہاتیوں کا ہے جو اس دیوار کے دامن میں آباد ہیں۔ یہ مقامی لوگ دیوار میں لگی مضبوط اور موٹی اینٹیں نکال کر اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ دیوار کی چوری شدہ اینٹیں فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ اینٹوں کی مسلسل چوری کے باعث دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ کئی جگہ سے خستہ حال ہو رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں اس دیوار پر زہر بھی لگایا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیوار چینٹیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے۔ دیوار چین کی تعمیر تقریباً 1700 سال میں مکمل ہوئی اور جس میں تقریباً 9000 کلومیٹر منگ ڈائنسٹی کے دور میں مکمل ہوئی۔ منگ ڈائنسٹی کے دور میں جو بھی لوگ چائنا میں جرائم کرتے تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا جاتا۔ عام مزدوروں اور مجرموں میں فرق کرنے کے لیے مجرموں کو گنجا کیا جاتا اور ان کے چہروں کو کالا کر دیا جاتا تاکہ مزدوروں اور مجرموں میں واضح فرق کیا جا سکے۔ دیوار چین موجودہ چائنا کے تقریباً 15 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو کہ زنگ جیانگ سے شروع ہو کر شانگ ڈونگ تک جاتی ہے، اور یہ دیوار نہ صرف پلین جگہوں سے گزرتی ہے بلکہ اس کے رستے میں پہاڑ، صحرا اور سمندر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ کراچی سے لے کر گلگت تک ٹوٹل فاصلہ تقریباً 1882 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر اس فاصلے کو تقریباً 5 گنا کر دیا جائے
تو اتنی دیوار چین کی لینتھ بنتی ہے۔ 1908 میں ولیم ایگر نامی ایک امریکن سیاح نے اس دیوار کو پہلی بار عبور کیا۔ اپنے اس سفر کو مکمل کرنے میں ان کو تقریباً 5 مہینے کا عرصہ لگا۔ دیوار چین کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 16 ملین سیاح آتے ہیں، اور چائنا اپنے کل انکم کا 4% حصہ دیوار چین سے کماتا ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں چائنا $776 ملین سالانہ دیوار چین سے کماتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق یہ افواہ بھی اکثر زیر بحث رہتی ہے کہ یہ دیوار اسپیس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ محض ایک افواہ ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو نیکسٹ ٹی وی کی یہ پیشکش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا دیں۔